الله والله 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 الله والله والله والله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. آمین. محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم کو اور آپ کو اور ساری دنیا کو پیدا کیا. بیش بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور جنہوں نے ہم کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حضرات، اللہ کا ڈر یہ بہت عظیم عبادت ہے. جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے وہ دل دنیا کا سب سے بہترین دل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود اس سے ڈرنے کا قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کو حکم دیا ہے. فرمایا: وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ تم ان سے نہ ڈرو، کسی انسان سے نہ ڈرو. وَخَافُونِي، تم مجھ سے ڈرو. إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو. تمہارے دل میں اگر ایمان ہے تو تم میرا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو. اور سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے اس کو دو جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. المفسرین نے لکھا کہ 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، جس میں ہر چیز سونے کی ہوگی، اس کی دیواریں سونے کی ہوں گی، اس کا برتن سونے کا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ
اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو یہ سونے کی 2 جنتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا ڈر یقیناً بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنی ذات سے ڈرایا ہے، فرمایا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ڈرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت نہ آئے لیکن اسلام کی حالت میں، مسلمان ہو کر تم مرنا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، بے شمار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ہم انسانوں کو ڈرایا ہے، اور جس دل میں اللہ کا ڈر آ جاتا ہے وہ دل دنیا کے تمام ڈروں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے ڈرایا ہے، بلکہ بخاری کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی اوصیکم بتقوی اللہ والسر والعلانیہ، کہ لوگوں میں تم کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کا ڈر اختیار کرنا، تنہائیوں میں بھی اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے سامنے بھی تم اللہ سے ڈرنا۔ تو میرے دوستو، اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی عبادت ہے، اور ایک انسان کو چاہیے کہ 24 گھنٹے وہ اللہ سے ڈرتا رہے، 24 گھنٹے اللہ کا ڈر وہ اپنے دل کے اندر بٹھا کر رکھے۔ یہ بڑی عظیم عبادت ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، آپ بازار میں ہوں تو آپ کا دل اللہ کے ڈر سے معمور ہو، آپ گھر میں ہوں تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، آپ دوستوں میں ہوں تو آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، آپ بات کر رہے ہوں تو اللہ کا ڈر آپ کے دل کے اندر ہو، آپ میٹنگ میں بیٹھے ہوں تو اللہ کا ڈر آپ کے دل کے اندر ہو، آپ اللہ کے ڈر سے بات کریں۔ یقیناً وہ دل بڑے مبارکباد ہیں جو ہر وقت اللہ کے دل کو، اللہ کے ڈر کو اپنے دلوں میں بسا کے رکھتے ہیں۔ آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کا ڈر آ جائے اور پھر آپ یہ دعا کریں اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے تیرے عذاب سے اس دن بچا لینا جس دن تو لوگوں کو جمع کرے گا، قیامت کے دن تو اپنے عذاب سے تو مجھے بچا لینا۔ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر اگر سوتے ہوئے ہے، آپ تو سو رہے ہیں لیکن آپ کا پورا سونا اللہ کی عبادت بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ تو ایک انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ سے ڈرتے رہے، عذاب قبر سے اللہ سے ڈرے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اللہ سے ڈرے، قیامت کے ہولناکیوں کو یاد کر کے اللہ سے ڈرے، دنیا کی زندگی میں اپنی زبان سے کچھ بات کہتے ہوئے اللہ سے ڈرے، شریعت کی بات کرتے ہوئے اللہ سے ڈرے، ہر وقت اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر ہو، اللہ سے ڈر کر وہ زندگی گزارے، یقیناً وہ انسان کامیاب و کامران ہوگا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو ہر وقت اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ پھر فرمایا ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور لوگوں اللہ کا عذاب ہی ایسا ہے کہ انسان اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، اللہ کا عذاب یقیناً ڈرنے والا ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام وہ ابو الانبیاء ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، ان کو صدیق بنایا، اللہ تعالیٰ کے وہ دوست تھے، اس کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تُخْزُنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اے اللہ مجھے اس دن کی ذلت سے بچا لینا جس دن تو لوگوں کو جمع کرے گا، قیامت کے دن تو مجھے ذلیل نہ کرنا۔ والذین ولا تخزونی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ کسی کا مال اس کے کچھ کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن صرف وہ انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر حاضر ہو، جس دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی ہو اور وہ اللہ کے ڈر کو لے کر حاضر ہو، وہی کل قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ تو میرے دوستو، آج ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہمارے دل اللہ کے ڈر سے بے نیاز ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کے چہرے دیکھ کر آج بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں سے ڈر کر آج بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتے، ہم ہر وقت ایسی بات کرتے ہیں جس سے لوگ ناراض نہ ہو، ہم بات کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے ڈر سے ہمارے دل بے نیاز ہو گئے اور لوگوں کی خوشنودی
حاصل کرنے کے لیے آج ہم ہر جگہ بات چیت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھو، اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ بار بار قرآن کے اندر اس سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ سے جو ڈرتا ہے دنیا بھی اس کی کامیاب رہتی ہے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی کامیاب ہوتی ہے، اور پھر دنیا میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے اس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ دنیا وقت گزر جاتا ہے، لیکن آنے والا تاریخ لکھنے والا جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اس کا نام اچھے الفاظ سے لکھے گا، اور جس نے اللہ سے نہ ڈر کر صرف اپنی طاقت کے بل بوتے پہ زندگی گزاری ہوگی، برے القاب سے اس کا نام لیا جائے گا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو آپ دیکھیں، حجاج بن یوسف نے ان پر حملہ کیا، ان کو قتل کیا، ان کی لاش کو اوپر لٹکایا، اور بوڑھی ماں سے کہا کہ تیرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو ظاہری طور پر یہاں حجاج بن یوسف جیت چکا تھا، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اللہ سے ڈرتے ہوئے حق پر رہ کر ہار چکے تھے، لیکن تاریخ لکھنے والے نے ہمیشہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ہمت اور شجاعت اور بہادری کو لکھا، اور قیامت تک تاریخ لکھنے والے حجاج بن یوسف کے ظلم کو بیان کرتے رہیں گے۔ تو میرے دوست آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم آج کن لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، یا ہم ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو مصلحت پسند ہیں، جو لوگوں کے چہرے دیکھ کر بات کرتے ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور وقت گزر جائے گا، ایک دن آئے گا تاریخ لکھنے والا آپ غور کریں کہ ہمارا شمار کن لوگوں کے ساتھ لکھے گا جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے، یا پھر جو لوگوں کی خاطر اور لوگوں کے چہرے دیکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے ہم سب کو اپنا جائزہ لینے کی، حق کا ساتھ دیجئے اور حق کے ساتھ کھڑے رہیے۔ اللہ کی قسم اگر ظاہری طور پر حق کا ساتھ دیتے ہوئے آپ کو شکست بھی ہوتی ہے تو یہ میرے دوستو یہ شکست یہ وقتیہ طور پر آپ کی شکست ہے، ہمیشہ کے لیے آپ کو کامیاب و کامران کر دیا جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ آج بہت سارے لوگ مصلحت پسند بن گئے ہیں، اور حق بات کہنا لوگوں سے ڈر کر حق کو چھپا رہے ہیں۔ حق بات کہنے کو لوگ آج پسند نہیں کرتے، لیکن میرے دوستو حق کو اپنائیے۔ یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا ڈر اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور فرمایا ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دی جاتی ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، یہ اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں، اس کے کام کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق کہا، اور حق کہنے سے اس کا جو ہے لوگوں کی نظروں میں یہ گر گیا۔ میرے دوستوں وہ جھوٹ ہے۔ جو حق کہتا ہے ظاہری طور پر اگر لوگ اس کو معزول کر دیں، اگر لوگ اس کو اپنی نظروں سے گرا دیں، لیکن حق کہنے والا ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ پاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام کو دنیا میں بلند کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر حق کہنے کا بار بار حکم دیا، اور فرمایا کہ تم حق کہو، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر اختیار کرو، اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اپنی زبان کھولو، اللہ سے ڈر کر کھولو کہ اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے، کوئی فیصلہ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے فیصلہ کرو، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ آج ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، اللہ کے ڈر سے ہمارے دل بے نیاز ہو گئے، ہم اطمینان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کوئی اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو نیکیاں کرتے ہوئے بھی اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ نیکیوں تو دور دور تک نہیں کرتے، چھوٹی موٹی جو بھی نیکی ہو رہی ہے ہم غرور کے اندر مبتلا ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی جنتی ہیں، ہم ہی جو ہے جنت میں جانے والے ہیں، گویا جنت کا ٹکٹ ہم کو مل گیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، وقلوبهم وجلہ، لیکن ان کے دل کانپ رہے ہیں، انہم الی ربہم راجعون، کہ اللہ کے پاس ان کو لوٹنا ہے، وہ نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ان کے دل کانپ رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں پھر بھی ان کے دل کانپ رہے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے، ترمذی کی روایت ہے، جب یہ آیت انہوں نے پڑھی
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ هو الذی یسرق ویزنی ویشرب الخمر، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرنے والے، جو زنا کرنے والے، جو شراب پینے والے ہیں، جو اللہ سے ڈر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی تم جیسے سمجھ رہے ہو یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ فرمایا ولکنہم الذین یسلون ویصومون ویتصدقون وہم یخافون الا یقبل منہم، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرنے والے، جو روزہ رکھنے والے، جو صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں، اس کے باوجود اللہ سے ڈر رہے ہیں کہیں اللہ ہماری ان عبادتوں کو ضائع نہ کر دے۔ پتہ نہیں ہم تو نیکیاں کر رہے ہیں لیکن ہماری عبادتوں کو ہمارا رب ضائع نہ کر دے، نیکیاں کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نقشہ کھینچا ہے۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، ہمارے دل اللہ کے ڈر سے کتنے کانپ رہے ہیں، نیکیاں کر کر اللہ کے نیک بندے ڈر رہے ہیں، اور ہم کوئی نیکی نہیں کر کے پھر بھی اطمینان اور سکون کی زندگی آج ہم لوگ گزار رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھیے، جتنا ایک آدمی اللہ کی معرفت حاصل کرے گا اتنا ہی اللہ کا خوف اس کے دل میں رہے گا، جتنا وہ اللہ کو پہچانے گا اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرے گا۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، ہم نے اللہ کی عظمت کو نہیں جانا، اسی لیے ہمارے دل اللہ کے ڈر سے خالی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو اہل علم ہیں، جو اللہ کے تعلق سے علم رکھتے ہیں، وہی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے لوگ ہیں۔ اسی لیے میرے دوستوں آپ دیکھیں کائنات میں اگر ہم انسانوں میں دیکھتے ہیں تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، جبکہ آپ اللہ کے نبی تھے، جبکہ اللہ نے آپ کو سید ولد آدم بنایا تھا، جبکہ اللہ نے آپ کے بارے میں کہا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے نبی ہم نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیے۔ اس کے باوجود اللہ کا ڈر اس قدر آپ کے اندر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر تہجد پڑھتے تو پیر سوج جاتے تھے، اور آپ صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے اے میرے صحابی واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما تلستم بالنساء علی الفرش، اے میرے صحابیوں اللہ کی قسم جو بات میں ہی جانتا ہوں اگر تم لوگ جانتے لضحکتم قلیلا تو بہت کم تم ہنستے، تمہارے چہروں سے ہنسیاں غائب ہو جاتی، ولبکیتم کثیرا اور بہت زیادہ تم روتے، وما تلذتم بالنساء علی الفرش اور تم کو اپنی بیویوں پر بستروں پر تم کو لذت نہیں آتی۔ اللہ کا جو ڈر، اللہ کا جو علم اور میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس ہوتا تو تم اس طرح تمہاری حالت ہوتی تو کہ تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ تو میرے دوست کائنات کے تاجدار ہیں، اللہ کا ڈر اس قدر آپ کے دل کے اندر ہے، اور پھر اللہ سے ڈرنے والے مخلوقات میں فرشتے بھی ہیں جو اللہ کا قرب ہونے کے باوجود اللہ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، جبکہ میرے دوستو فرشتوں کو جزا و سزا نہیں ہے لیکن پھر بھی فرشتے اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے حتیٰ اذا فزع عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اللہ قرآن میں اللہ کی وحی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کوئی بات کہنا چاہتا ہے یا کوئی وحی نازل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی بات کی حیبت سے اللہ کے پاس جو فرشتے ہیں وہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کا ڈر دیکھیے، آج ہمارے دلوں میں کوئی اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہم کو کوئی احساس نہیں، ہم خود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، کوئی احساس نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے ہم اس حکم کی پامالی کرتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں۔ یہاں فرشتوں کو دیکھیے، اللہ کے حکم کا اور اللہ کی بات کا احساس ان کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ وہ اس تصور کے ساتھ کہ اللہ کچھ کہنا چاہتا ہے اس کی حیبت سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور جب ہوش آتا ہے اپنے پروں کو آسمان پر اس طرح مارتے ہیں، ایسی آواز آتی ہے جیسے بڑی چٹان پر کوئی لوہے کی مضبوط زنجیر لے کر مارنے سے
جیسی آواز آتی ہے ویسی آواز آتی ہے۔ اللہ نے اسی کا ذکر کیا۔ اس کے بعد جو سب سے پہلے ہوش آتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو ہوش آتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے کلام کو سنتے ہیں۔ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد جب دوسرے فرشتوں کو ہوش آتا ہے، فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب ان فرشتوں سے ہیبت دور ہو جاتی ہے، اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے دور ہو جاتا ہے، اور جب ان کو ہوش آتا ہے قالوا ماذا، تو وہ پوچھتے ہیں قالوا ماذا قال ربکم، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کو آپس میں ہی کہتے ہیں قالوا الحق، رب نے جو بھی کہا وہ سچ کہا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور ہمارا رب سب سے بلند ہے اور سب سے کبیر ہے۔ یہ فرشتوں کا عالم ہے جو ہم سے بہت زیادہ طاقتور مخلوق ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ ان کی اصلی حالت میں دیکھا، صرف انہوں نے اپنا ایک پیر کھول دیا تو آسمان مجھے نظر نہیں آیا۔ اتنے مضبوط یہ فرشتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ان کے دلوں کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے حکم کی خوف سے وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور آج مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کتنا اللہ کا ڈر ہم نے اپنے دلوں کے اندر رکھا ہے، کتنا ہم اللہ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ ہر جگہ ہم جائزہ لیں کتنا اللہ کے ڈر سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سلف صالحین کے تعلق سے آتا ہے وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، بلکہ صحابہ کرام کے تعلق سے ایک بہت مشہور محدث ہے ابن ابی ملیکہ، وہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کو پایا اپنی زندگی میں، 30 صحابہ کرام سے میں نے ملاقات کی، اور ہر صحابی کو نفاق سے ڈرتے ہوئے دیکھا۔ ہر صحابی اپنے بارے میں نفاق سے ڈر رہا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اور آج میرے دوستو ہم اپنا جائزہ لیں، کیا ہمارے دل کے کسی حصے میں یہ کھٹکا ہے کہیں اللہ کی ناراضگی سے کہیں منافقت کا کوئی حصہ ہمارے اندر آ جائے، کہیں نفاق ہمارے اندر نہ ہو؟ کیا آج ہم اپنے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں؟ میرے دوست، آج ہم اپنے آپ کو ہی سب سے کامل مومن سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ کا کوئی خوف و ڈر نہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے، ان کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، ان کے بارے میں رب ذوالجلال نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ ان کے بارے میں اللہ نے کہا تھا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے، اور خبردار اچھی طرح یاد رکھو یہی جماعت کامیاب ہونے والی ہے۔ اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کا ڈر اتنا ان کے دلوں پر غالب تھا، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے تھے کہیں ہم منافق تو نہیں ہوئے، کہیں نفاق ہمارے دلوں کے اندر تو نہیں اتر گیا۔ میرے دوستو، اور تو اور چھوڑیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ الرسول ہے، کتنا ان کا اونچا مقام ہے۔ خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد اس امت میں کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہوتے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا اے عمر، جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان راستہ بدل دیتا ہے۔ وہ عمر جن کی رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی، لیکن اس کے باوجود اپنے اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف ان کے دل کے اندر یہ تھا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے پوچھتے، یہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیے تھے، یہ رازدار رسول تھے۔ تمام صحابہ نے صرف انہی کو منافقین کے نام پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے خاص کر ملاقات کر کے رازدارانہ طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھتے اے حذیفہ، میں تم کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں جن کے نام، جن منافقین کی فہرست اللہ کے نبی نے تم کو بتا دی، اللہ کے لیے مجھے بتاؤ کیا ان میں کہیں عمر کا نام تو شامل نہیں، کہیں میرا نام تو ان منافقین میں شامل نہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ایمان و تقوی کی اتنی بلندیوں پر رہنے کے باوجود اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں، اور آج مجھے اور آپ کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر کہاں چلے گیا؟ ہم جو چاہے فتوے صادر کر رہے ہیں، جو چاہے قرآن و حدیث میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، اللہ کا ڈر کہاں چلے گیا؟
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بار بار پوچھتے اے حذیفہ بتا دو کہیں میرا نام ان لوگوں کی فہرست میں شامل نہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کہا تھا۔ اور میرے دوستو جب ان کو خنجر سے مارا گیا، نماز کی حالت میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا، ایک مجوسی فیروز نامی مجوسی نے ان کے پیٹ کو نیزے سے مارا اور پیٹ پر جو ہے تقریباً 7 مار اس نے مارے، پیٹ پھٹ گیا، حالت یہ تھی دودھ پلایا جاتا پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتا، بے ہوش پڑے ہوئے ہیں۔ ایسی حالت میں کچھ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ کو مبارکباد ہو، جنت کی خوشخبری قبول کر لیجئے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ نے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہے، آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے حکومت کی ہے، آپ خوشخبری اور مبارکباد جنت کی قبول کر لیجئے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں تم کیا بات کہہ رہے ہو، اللہ کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ احساس ہے کل قیامت کے دن مجھ سے یہ کہا جائے کہ اے عمر تم نے جو حکومت کی ہے اور تم نے جو اللہ کا ڈر اختیار کیا ہے اور تمہارے جو اعمال تھے یہ سب برابر سرابر ہو گئے، تم کو کچھ بدلہ نہیں ملے گا، اگر برابر سرابر بھی کر دیا جائے میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! اتنا اللہ سے ڈرنے کے بعد، اتنا عدل و انصاف کی حکومت کرنے کے بعد، موت کے وقت ان کی یہ سوچ یہ ہے کل قیامت کے دن نہ مجھے نیکیوں کا ثواب دیا جائے بلکہ میری نیکیاں اور میرے گناہ اگر یہ برابر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا۔ اس طرح میرے دوستو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ رات میں کشت کر رہے تھے اپنی رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے، تو ایک آدمی اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے اس نے سورہ طور کی آیتیں پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب یہ واقع ہو کر رہے گا، تیرے رب کا عذاب یہ آ کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ آیتیں جب سنی اتنے متاثر ہوئے، بار بار یہ آیتیں پڑھتے رہے، پڑھتے پڑھتے بے ہوش ہو گئے، بیمار ہو گئے، اور روایتوں کے اندر یہ ہے یہ آیتوں سے اتنا اثر ہوا 1 ماہ تک اپنے گھر میں بیمار رہے۔ اللہ اکبر! لوگ عیادت کے لیے آتے، 1 مہینے تک بیمار رہے اور یہی آیتیں پڑھتے رہے، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب یہ واقع ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، تیرے رب کے عذاب کا کوئی دفاع نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو 1 ماہ تک یہ آیتوں کا اثر ان کے دل پہ رہا۔ آج وہ دل کہاں ہے؟ آج وہ دل ہم کہاں سے لائیں؟ آج پوری قرآن بھی ہمارے سامنے پڑھا جائے، ہمارے چہروں پر میرے دوستو سلوٹیں نہیں آتی، ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، ہمارے جو ہے آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، بیماری تو دور کی بات ہے ہمارے جسم پر کبھی بھی طاری نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، دل کانپنے لگتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ زادتہم ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیتیں پڑھی جاتی ہے، رب کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ صرف اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھیں جو نبی کے غار یار ہیں، جن کے بارے میں خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا سوائے ابو بکر کے، ابو بکر نے مجھ پر اور اسلام پر جتنے احسانات کیے ہیں میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ابو بکر وہ ہیں جن کی اللہ نے قرآن میں تعریف کی ہے، اس کے باوجود ان کا یہ اللہ سے ڈر اور خشیت کا یہ عالم تھا کہ جب کہیں کسی دیوار پر کسی پرندے کو بیٹھا دیکھتے تو حسرت کے ساتھ کہتے اے پرندہ کاش میں بھی پرندہ ہوتا، کتنا تو خوش نصیب ہے، نہ تجھے کوئی جزا ہے نہ سزا ہے، تو مر جائے گا تیرا معاملہ ختم ہو جائے گا، نہ حساب ہے نہ عذاب ہے، کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا، ابو بکر بھی تجھ جیسا گمنام ہوتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان کا عالم ہے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے جو نبی کے داماد تھے، جن کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔
اس کے باوجود جب قبرستان سے گزرتے، ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے ڈر اور قبر کے عذاب کے ڈر سے اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ اے امیر المومنین، جنت اور جہنم کے تذکرے سے آپ اتنا نہیں روتے، کسی قبر کو دیکھ کر آپ اتنا روتے؟ فرماتے کہ لوگوں، یہ پہلی منزل ہے، یہاں جو کامیاب ہو گیا ہمیشہ کی زندگی میں وہ کامیاب، اور جہاں یہ ناکام ہو گیا ہمیشہ کی زندگی میں وہ ناکام ہو گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ چلتے چلتے جب کسی لوہار کی دکان سے گزرتے تو ٹھہر جاتے، اور جب دیکھتے کہ لوہار لوہے کو آگ میں گرم کر رہا ہے، گرم کرتے کرتے لوہا لال ہو جاتا ہے، پگھلنے لگتا ہے، تو روتے بلکہ بے ہوش ہو کر گر جاتے اور کہتے کہ لوگوں، یہ دنیا کی آگ ہے جو لوہے جیسے سخت چیز کو پگھلا رہی ہے، اور آخرت کی آگ، جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ اگر ہمارے جسم وہ آگ کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو میرے دوستوں، وہ لوہار کی دکان کو دیکھ کر وہ آخرت کی آگ کو، جہنم کی آگ کو یاد کرتے اور رونے لگتے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اللہ کی قسم، اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ وہ دل بڑے بابرکت دل ہیں جس دل میں اللہ کا ڈر آ جائے، وہ انسان بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، ہر حال میں اللہ سے ڈریں، ہر وقت اللہ سے ڈریں، زندگی کے ہر مرحلے میں اللہ سے ڈریں، چلتے پھرتے اللہ سے ڈریں، گھروں میں اللہ سے ڈریں، جماعت میں اللہ سے ڈریں، مسجدوں میں اللہ سے ڈریں۔ جو ہر وقت اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں بٹھاتے ہیں وہ کامیاب انسان ہیں۔ جو اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، کائنات کے تاجدار نے ان کو ایسے وقت جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عرش کے سایہ نصیب ہونے کی بات کی۔ بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا 7 قسم کے لوگ ہیں جن کو کل قیامت کے دن میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا ایک وہ انسان جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روئے، تنہائی میں بیٹھا ہو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جائے، آنکھ سے آنسو بہہ جائے۔ فرمایا کل قیامت کے دن ایسا انسان عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ میرے دوستو، ہر وقت اللہ سے ڈرے، ظاہر اور باطن میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی اور تنہائیوں میں بھی، ہر وقت اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنسو بڑے قیمتی ہیں، 2 آنکھیں بڑی قیمتی ہیں، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے بہہ جائے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دے، جو میدان جہاد میں پہرا دے۔ یہ وہ 2 آنکھ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا ڈر ہر وقت اپنے دل میں پیدا کیجئے، لوگوں کے ڈروں سے بے نیاز ہو جائیے۔ اللہ کی قسم، اللہ کا ڈر اگر آپ نے اپنے دل میں پیدا کیا، دنیا آپ سے ڈرے گی، اور اگر اللہ کا ڈر آپ نے اپنے دل سے نکال دیا، دنیا آپ کو ڈرائے گی۔ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ قسم کھا کے کہتا ہے، اللہ کی قسم، میں اپنے بندوں پر 2 خوف اور 2 امن کبھی جمع نہیں کروں گا۔ اگر دنیا میں مجھ سے خوف کرتے تھے، آخرت کی زندگی میں امن دوں گا۔ اگر دنیا میں مجھ سے امن میں تھے، بے خوف تھے، تو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ایسے لوگوں کو خوف کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ تو اللہ کا ڈر اختیار کیجئے، اللہ کا ڈر اختیار کیجئے۔ یہی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی۔ ہر وقت آپ نے یہی کہا، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ ہر خطبے میں آپ لوگوں سے کہتے، لوگوں اللہ کا ڈر اختیار کرو، جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ کے نبی کی ہمیشہ کی وصیت تھی، ہر وقت آپ صحابہ کو یہی وصیت کرتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کتنا ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اور اللہ کے ڈر کو زیادہ سے زیادہ اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ تمام ڈروں سے ہم کو بے نیاز کر دے، صرف اس کا ڈر، اس کی محبت، اس کی خشیت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد:
والفرقان الحميد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر. أقم الصلاة.